الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں جس کو ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اللہ سے التجا کرتا ہے، اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کے جواب پر اللہ کریم جواب ارشاد فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میں نے اپنے بندے کو یہ چیز عطا فرما دی اور میرا بندہ جو بھی مانگے گا اس کے بعد میں اس کو عطا کروں گا۔ تو ہر رکعت میں ہر مومن کو یہ دعا کرنے کا حکم خود اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا، اور امتی تو امتی ہر نبی اللہ سے یہ دعا کرتے رہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھے، وہ آخری وقت تک اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے رہے، یعنی ہدایت کے جس مرتبے اور جس درجے پر فائز تھے اس سے اگلے درجے کی التجا کرتے رہے، کیونکہ ہدایت کے بہت سارے درجات ہیں جو مختلف لوگوں کو، مختلف اللہ کے نیک بندوں کو عطا ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اسی اگلے درجے کی التجا اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے۔ تو اس کی اہمیت کا آپ نے اس چیز سے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ پھر دیکھیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کے اوپر جو احسان جتلایا ہے وہ ہدایت والا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ہدایت دی۔ جا بجا ہر نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ احسان جتلا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت ایک قیمتی ترین چیز ہے اور انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے اور اس کا مطمع نظر ہے اور اس کا مقصود اصلی ہے۔ اگر ساری کوششیں انسان خرچ کر کے اس کے ادنا سے ادنا مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے تو ہدایت کی برکت سے وہ جنت کا مستحق قرار پاتا ہے، یعنی ادنا درجے کا یہ رزلٹ اور نتیجہ ہے کہ وہ جنت میں پہنچتا ہے، تو اعلیٰ درجات کی تو پھر کیا ہی بات۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ہدایت جیسی عظیم الشان نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلا اس میں سے سبب وہ تو ہے کفر، جو اللہ کی ذات عالی کا انکار ہی کر دے گا تو وہ ہدایت کیسے پائے گا؟
کیونکہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے، اور نعمت اللہ کے ماننے والوں کو ملے گی۔ اس لیے قرآن کریم میں یہ صاف اعلان کر دیا گیا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ منکرین کو تو ہدایت دیتے ہی نہیں۔ یہ تو گئے ایک طرف۔ شرک بھی کفر کی ایک قسم ہے، اور مشرک کو آپ کافر بھی کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کو وحدہ نہیں مان رہا، تو جیسے ماننا چاہیے تھا ویسے انکار کر رہا ہے تو کافر ہوا۔ اور مشرک اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو بھی مان رہا ہے لیکن ساتھ میں غیر کو بھی مان رہا ہے، اسی لیول پر، اسی مرتبے پر جس مرتبے پر وہ اللہ کو مانتا ہے، تو یہ شرک ہوا۔ تو مشرک بھی چونکہ حقیقت میں کفر ہی ہے، اس وجہ سے مشرکین بھی ہدایت سے محروم۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، یہ بھی ہدایت سے محروم ہوا۔ پتہ چلا شرک بھی ہدایت سے محرومی کا ایک سبب ہے۔ تیسرا سبب انکار آخرت، دوبارہ زندہ ہونا، یہ بھی اسلام کے عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے، اور مشرکین جس کا انکار کیا کرتے تھے، اور بہت ساری قرآن کی آیات وہ ان کے اس عقیدے بد کو ذکر کر کے پھر اس پر رد کرتی ہیں، کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہڈیاں مٹی ہو گئیں، کھوکھری ہو گئیں، بودی ہو گئیں، انسان کے اعضاء وہ مٹی بن کر مٹی میں شامل ہو گئے، یا جل کر راکھ بن کر ہوا میں اڑ گئے، پانی میں بہہ گئے، یہ دوبارہ کیسے انسان بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے میرے نبی ان کو بتلائیے جس رب نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا وہی دوبارہ بھی ان کو پیدا کرے۔ پہلے تو کوئی نقشہ ہی نہیں تھا، حالانکہ اللہ کے لیے پہلے کرے دوبارہ کرے برابر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل آسان نہیں ہے۔ یہ مشکل آسان کی اصطلاحات ہمارے لیے ہیں، لیکن ہمارے اعتبار سے بھی اگر سوچا جائے کہ پہلے کوئی بھی نقشہ موجود نہ ہو، کوئی بھی آئیڈیا نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، ایک چیز کو بنانا بہرحال مشکل ہوتا ہے انسانوں کے لیے، اور لیکن پہلے سے کوئی نمونہ بن جائے پھر ان کو کہا جائے کہ بھی ایسا بنانا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کارپینٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خوبصورت سا میز بنا دیں، وہ کہے گا بھائی کیسا ریکوائرمنٹ، کوئی نمونہ، کوئی نیٹ سے کوئی پکچر ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے دکھا دو بھی ایسا بنا دو، نہیں بھائی بس ایک خوبصورت سا بنا دو، تو نہیں وہ بنا پائے گا، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، کوئی تو آپ کو نمونہ دکھانا پڑے گا۔ تو بہرحال نمونے کے بعد چیز کا بنانا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، تو پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا؟ بغیر نمونے کے کس نے بنایا؟ بغیر کسی اسوے کے کس نے بنایا؟ جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی تو بنا سکتا ہے۔ تو عقیدہ آخرت یعنی دوبارہ جی اٹھنا، بعثت، اور کہ قیامت کے میدان میں، وہ کہ حشر کے میدان میں جمع ہونا رب کے سامنے، یہ جس کا عقیدہ ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ جو اس عقیدے کا منکر ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی ہدایت سے محروم رہے گا۔ چوتھا سبب ہدایت سے محرومی کا وہ تکبر اور تعصب ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ تکبر کیا ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمائیں، بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو رد کر دینا اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا۔ یہ اصل میں جب اچھے کپڑے پہننے اور اچھا جوتا پہننے کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا تھا، تو اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد کی، کیونکہ آپ علیہ السلام تکبر کی قباحت اور شناعت کو جب بیان فرما رہے تھے تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید اچھا لباس، اچھا جوتا
اچھا مکان اور اچھی استعمال کی چیزیں اختیار کرنا شاید اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے سوال کر لیا، تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ صاف ستھرا رہنا، اچھی اور معیاری چیز کا استعمال کرنا، یہ تکبر نہیں ہوتا۔ تکبر دو چیزوں میں ہے، ایک ہے کہ حق بات کو رد کر دینا، اور دوسری بات ہے لوگوں کو گھٹیا سمجھنا۔ حق بات کو رد کرنا، آج یہ چیز بھی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، اور لوگوں کو دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، یہ بات بھی پائی جا رہی ہے۔ تکبر کی دونوں شکلیں اس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی۔ آج ہر بندہ اپنی تحقیق کو حرف آخر سمجھنے لگا ہے، اپنے اختیارات کو سمجھتا نہیں ہے کہ میری لائن کیا ہے، میری فیلڈ کیا ہے، میرے اختیارات کتنے ہیں، اور وہ بہت ساری حق باتوں کو یہ کہہ کے رد کر دیتا ہے کہ وہ بات اس کے علمی معیار کے مطابق نہیں ہوتی، یا ذہنی سطح کے موافق نہیں ہوتی، یا اس کی جو ناقص اور بودی قسم کی تحقیقات ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتی، تو وہ رد کر دیتا ہے کہ جی میں نہیں اس کو مانتا۔ کیا دین کو سمجھنے کے لیے، یہ دین پر عمل کرنے کے لیے ہر دین کی بات کا عقل اور شعور کے پیمانے پر پورا اترنا ضروری ہے؟ کیا ہمیں اس قدر صلاحیت ملی ہوئی ہے کہ ہم اس رب کے احکامات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھ سکیں جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے، اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو کبھی بھی موزے کا مسا اوپر نہ ہوتا، نیچے ہی ہوتا، کیونکہ موزہ پہن کر اگر کو میلا ہونا ہے تو اس نے نیچے سے میلا ہونا، اوپر سے تو نہیں میلا ہونا، لیکن مسے کا حکم تو اوپر سے۔ اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، تو وضو کہاں کا کیا جائے گا؟ چہرہ دھویا جائے گا، بازوؤں کو دھویا جائے گا، سر کا مسح ہوگا، پاؤں کو دھویا جائے گا۔ تو ہم نے کبھی بھی اسلام کو، اسلامی احکامات کو، رب کے دیے ہوئے قوانین کو عقل کے پیمانوں پر نہیں پرکھنا۔ اگر عقل کے پیمانوں پر پرکھیں گے تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہماری فہم اور ادراک سے بہت اوپر کی ہوں۔ جیسے اب بھی دیکھ لیں، مذہب کی بہت ساری چیزیں آج سائنس ان کی تائید کرنے لگ گئی۔ ہم اس لیے نہیں مان رہے ان کو کہ سائنس ان کی تائید کرنے لگ گئی ہے، میڈیکل ان کو اچھا کہنے لگ گئی ہے کہ جی یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، دائیں کروٹ پر سونا بہت اچھا ہے، اور رک رک کر سانس لے لے کر پانی کو پینا بہت بہتر ہے معدے کے لیے، یا بیٹھ کر پینا گردوں کے لیے بہت مفید ہے، یا مسواک کرنا یہ دانتوں کے لیے صحت بخش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو وہ سنن زوائد میں سے آ گئی نا، سنن عبادیہ اور واجبیہ اور مؤکدہ، وہ بھی اس میں داخل کر لیں۔ سائنس اگر تعریف کرتی ہے، ہم اس لیے نہیں مانتے، ہم تو اس لیے مانتے چلے آ رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج میڈیکل کہتی ہے کہ جی یہ بہت مفید ہے انسان کے لیے۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں آج بھی سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو۔ سود کیا برباد کر رہا ہے معاشرے کو، اور نشویات وہ انسانی زندگی پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں، اور کاروبار کے حرام طریقے وہ کیسے اقتصادیات کو آگ لگا رہی ہیں، یہ چیزیں بہت سارے اذہان پر وہ کھل نہیں رہی۔ لیکن نہ کھلنا، نہ سمجھ میں آنا، یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں گے نہیں، بلکہ ہم نے ماننا ہے، اور یہ کسی کی عقل اور فہم میں نہ آنے کی وجہ سے اس کو رد کر دینا، یہ بطر الحق ہے۔ یہ حق بات کو کیا کرنا ہے؟ رد کرنا ہے۔ اور یہ تکبر کی ایک قسم ہے، اور جو متکبر ہوگا وہ ہدایت سے محروم رہے گا، اور جنت میں جانے کے لیے ہدایت کا ہونا شرط ہے۔ تو لہذا اس چیز کا بھی ہم نے سد باب کرنا ہے کہ اسلام کو، اسلامی احکامات کو، بہت سارے امور تعبدی ہوتے ہیں، بھئی بندے ہیں کرو۔ ایک
بچہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ جی استاد جی یہ بتائیں کہ یہ یونیفارم کیوں پہنایا جاتا ہے؟ یونیفارم کیوں پہناتے ہیں؟ کیا اس کی ضرورت؟ میں نے کہا بیٹا پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لو کہ یہ کچھ ہر ادارے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ایک اصول ہے، بات ختم۔ جب آپ اس ادارے کو جوائن کر رہے ہو تو اس کے اصولوں کو فالو کرنا ہوگا، آپ کی عقل میں آئے نہ آئے۔ دوسرا میں نے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ اسکول کے اندر امراء کے بچے بھی ہوتے ہیں، غرباء کے بھی ہوتے ہیں۔ امراء کے تو اچھے کپڑے پہن کے آئیں گے، غرباء کے بیچارے غربت والے کپڑے پہن کر آئیں گے، تو وہ ذہنی جو سطح ہوتی ہے وہ آپس میں برابر نہیں رہے، یہ رکاوٹ بنے گی طلباء کے علم کے حصول میں۔ اس وجہ سے بھی یہ کیا جاتا ہے، اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی باتیں میں نے ایک مرتبہ طلباء کو بتلائی کہ دیکھیں استاد کا شاگرد کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے دو طرح کا، تعلق جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تعلق ہوتا ہے تربیت کا، ایک ہوتا ہے علم کا۔ علم کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق دلیل کا ہوتا ہے، استاد دلیل سے علم دیتا ہے، شاگرد دلیل سے علم لیتا ہے۔ اگر اس کی استاد کی کسی بات کی دلیل نہ ہو تو طالب علم اس سے مطالبہ کرتا ہے استاد سے کہ استاد جی اس کی دلیل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے تو ضابطہ یہ بیان کیا تھا اور اب یہاں آپ اس ضابطے کے خلاف چل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ طالب علم کا علمی حق ہے کہ وہ استاد سے پوچھے، اور جو طالب علم پوچھے گا وہ ترقی کرے گا۔ لیکن ایک تعلق ہوتا ہے شاگرد کا استاد کے ساتھ تربیت کا۔ تربیت کے تعلق میں اگر شاگرد یہ کہے کہ جی استاد جی آپ نے مجھے کہا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک تم نے پابند رہنا ہے، کلاس سے اٹھ کر نہیں جانا، اس کی شرعی دلیل دیں، قرآن میں کہاں آیا ہے، حدیث میں کہاں آیا ہے، قیاس شرعی کے اندر کہاں آیا ہے، اجماع امت میں کہاں آیا ہے کہ کسی کو یوں پابند کر کے بٹھایا جائے، یا اور بھی جو تربیت کے طریقے ہوتے ہیں، کسی طریقے پر اگر شاگرد اپنے استاد سے، اگر مرید اپنے شیخ سے دلیلوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دے تو اس کی تربیت ادھر ہی رک جائے گی، تربیت نہیں ہو پائے گی۔ تو اس کو آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ علمی تعلق میں طالب علم کیوں نہیں کرے گا تو تربیت نہیں ہوگی، ترقی نہیں ہوگی علمی۔ لیکن تربیتی تعلق کے اندر طالب علم اگر کیوں کہے گا تو اس کی تربیت نہیں ہوگی۔ تو تربیت کی لائن کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اسی کو آپ اوپر لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات امور تعبدی ہوتے ہیں، اللہ کے علم میں ہر حکم کی علت حکمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پابند ہے کہ ہر حکم کی وجہ بتائیں۔ قرآن نے 4 فرائض ذکر کر دیے وضو کے، اے اللہ کریم وضو ٹوٹا، کیسے ٹوٹا؟ ہوا خارج ہو گئی، چہرے کا کیا قصور؟ میں تو ابھی نہا کر آیا ہوں، کریم بھی لگائی ہے، داڑھی میں تیل بھی لگایا ہے، ابھی آپ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ پھر دھوو اس کو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں اس کے علم میں ضرور حکمت ہے، کیونکہ حکیم کا کوئی امر، کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارا پابند نہیں ہے کہ ہمیں حکمتیں بتائے، اس نے جو کہہ دیا وہ ماننا ہوگا۔ اب لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں کو ننگا رکھو، لوگ کہتے ہیں جی کیوں؟ یہ ہے بطر الحق، حق کو رد کر دینا۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں سروں کو ڈھانپا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، کیوں؟ نماز کی پابندی کیا کرو، اللہ کا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، کیوں؟ کیا ضروری ہے؟ ایک مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میں جہاز میں محو سفر تھا، تو کھانا جب آیا تو میں نے کھانا شروع کیا تو ساتھ والے نے بائیں ہاتھ سے، تو میں نے اس کو کہا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھانا ہی ہے نا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ ابھی اتنی جگہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا۔ تو مفتی صاحب مان لگے تو بائیں ہاتھ سے کھا کر تم کون سے مریخ پر پہنچ گئے؟ تم بھی تو ادھر ہی ہو۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کون سے مریخ پر پہنچنے کی ٹکٹ ہے؟ جب تم بائیں ہاتھ سے کھا کر بھی زمین پر ہی ہو تو دائیں سے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے، اس میں جو حکمتیں ہیں
وہ رب جانتا ہے کیا کچھ پوشیدہ ہے، تم نے کیوں نہیں کہنا؟ تمہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ تم فوراً اس پر عمل کرو۔ یہ ہے بطر الحق، حق کو رد کرنا۔ کیوں جی؟ وہ رب جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، اس ساری نظام ہستی کو رب نے سجایا ہے، انسان کو اس نے بھیجا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی معاشی، معاشرتی، سماجی، تمدنی، اقتصادی ترقی کس چیز میں ہے، اس کی خیریں کس میں ہیں۔ اس نے ایک پورا نظام بنا کر دیا ہے۔ دنیا دوڑی کیپٹلزم کی طرف، سرمایہ دارانہ نظام، وہاں سے مسئلہ نہیں حل ہوا، پھر دوڑی نیشنلزم کی طرف، اشتراکیت کی طرف، وہاں سے مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کبھی دوڑتی ہے صدارتی نظام کی طرف، کبھی دوڑتی ہے پارلیمانی نظام کی طرف، کبھی دوڑتی ہے ملوکیت کی طرف، کبھی وہاں سے مسئلہ نہیں حل ہوتا، کبھی یہاں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کبھی پھر کوئی نیا سسٹم لاتے ہیں۔ اور بھائی سارے سسٹم چھوڑ دو، رب نے جو سسٹم بنا کر دیا بس اس کو اپلائی کر لو، اس کو نافذ کر دو۔ نافذ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اس کائنات کو کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ بندے کو کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ بندہ ٹھیک کیسے چلے گا۔ یہ بنائے ہوئے سسٹم کرتے رہو، اپلائی کرتے رہو، تجربات کرتے رہو، نسلیں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ دیکھیں امریکہ کی طرف سے ایک سسٹم آیا کہ جی زمین میں کھادیں ڈالو، سپرے کرو، میڈیسن استعمال کرو اور زیادہ پیداوار لو، ایک سیزن میں 2 فصلیں اٹھاؤ، 8 10 بوریوں کی بجائے 25 30 بوریاں اٹھاؤ۔ اچھا جی یہ کیا گیا، ساری دنیا اس کی طرف لگ گئی، ساری دنیا اس میں بہہ گئی۔ اب 100 سال کا چکر کاٹ کے دوبارہ یورپ اور امریکہ اسی بات پر آ گیا، آرگینک قدرتی نظام، قدرتی سسٹم پر آؤ، فطرت پر آؤ، یہ کھادیں ڈالنا چھوڑو، یہ سپرے کرنے چھوڑو، قدرتی سسٹم پر آؤ، تھوڑی پیداوار لو، مہنگے داموں خرید لو، لیکن فطرت پر آؤ۔ یہ تباہ کر رہی ہیں تمہارے میدوں کو، یہ تباہ کر رہی ہیں تمہاری نسلوں کو، ان کو چھوڑ دو۔ 100 سال کا چکر لگا کر پھر وہیں۔ یہ ہے بطر الحق۔ یہ جو متکبر ہوتا ہے، جس کے اندر ہوتا ہے کہ حق کو رد کرنا، میں نے نہیں ماننا، یہ ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ یہ تھپیڑے کھائے گا حالات کے، یہ جو ہے فطرت سے بغاوت کر کے یہ بیچارہ حالات سے دوچار ہو کر پھر وہیں آئے گا۔ ایک آواز لگی جی کہ تم لوگوں نے عورتوں کو بند کر کے گھروں میں بٹھا دیا، معاشرے کا ایک عضو، ایک فرد وہ گھروں کے اندر موجود ہے۔ اگر کسی علاقے میں 10,000 آبادی ہے تو 5,000 عورتیں، 5,000 مرد ہیں، تو 5,000 مرد وہ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ تو اگر اس 10,000 افراد کام کریں گے اور فیکٹریوں کے اندر پروڈکشن کے اندر استعمال ہوں گے تو پروڈکٹ کتنی بڑھ جائیں گی؟ دگنی ہو جائیں گی، ہمارا کاروبار ترقی کرے گا۔ اس نظریے نے بڑا یہ پاپولر ہوا روس کے اندر، اور بڑی اس نے جان پکڑی اور عورتوں کو گھر سے نکال دیا گیا۔ جب عورتیں گھروں سے نکل آئیں، پروڈکشن بہت بڑھ گئی، پروڈکٹ بہت بڑھ گئی، کاروبار بہت ہو گیا، لیکن نتیجتاً خاندانی سسٹم تباہ۔ کون کس کا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ عورت کہنے لگی میں خود کماتی ہوں، جب میں خود کماتی ہوں تو پھر میں کسی کی اولاد کو کیوں اٹھاؤں، کسی کی اولاد کی ذمہ داری میں کیوں لوں؟ وہ بھی آزاد ہو گئی۔ نتیجے میں نئی نسل وہ برباد ہو گئی۔ جب نئی نسل برباد ہو گئی، خاندانی سسٹم تباہ ہو گیا۔ 50 60 سال 80 سال کے بعد جب یہ رزلٹ آئے، اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اب کیا کریں؟ اب وہ کوشش کرنے لگے، تحریکیں چلانے لگیں، اور اداروں کے اندر یہ نصاب کے اندر یہ چیز شامل کر دی گئی کہ عورت کو گھر میں لاؤ، عورت کو گھر میں لاؤ۔ تو کہنے لگے کہ جی اب ہم عورت کو گھر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، عورت آتی ہی نہیں۔ یہ ہے میرے محترم دوستو، ہدایت سے محرومی کا ایک سبب بطر الحق، حق کو رد کر دینا۔ میں نہیں مانتا، میرا تجربہ یہ کہتا ہے، میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے، میرا علم یہ کہتا ہے۔
بھئی یہ تباہی ہے، تباہی، ساری دنیا اس کے اوپر تجربے کر کے پھر واپس آ رہی ہے۔ یورپ، امریکہ، برطانیہ اور کیا کیا نام لو، یہ پورا مغرب لے لو، پورا مغرب میں یہ سارا کچھ، برطانیہ بھی، یورپ بھی، امریکہ بھی، شمالی جنوبی سارا۔ اچھا، تو یہ مغربی ممالک میں ایک وبا یہ چلی تھی، سیکولرزم، مذہب کا تعلق تمہاری ذات سے ہے، عبادت کرنی ہے نا تو کرو، یہ دکانداری کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو، یہ زراعت کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو، یہ فیکٹریوں کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو، یہ ذبح کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو، یہ اپنی مسجد تک رکھو، اپنے گھر کے کمرے تک رکھو، اپنی عبادت گاہ کی طرف رکھو، باہر کیوں لاتے ہو؟ یہ ایک فضا وہاں بنی۔ عیسائیت کو انہوں نے بنا دیا ذاتی مسئلہ، پرسنل مسئلہ، یہ مذہبی مسئلہ پرسنل مسئلہ ہے، یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، اس کو اپنی ذات کی حد تک رکھو، کسی کے اوپر مت لگاؤ۔ اب وہ اس کے نتائج دیکھ کر اب وہ بڑی تیزی سے متوجہ ہو رہی ہے کہ نہیں، مذہب کا انسانی پوری زندگی کے تمام شعبہ جات میں دخل ہے، اور ہمیں دخل ڈالنا، دخل اس کو دینا پڑے گا اور اس کو رسائی دینی ہوگی، ورنہ ہمارا کوئی بھی شعبہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت مغرب بڑی تیزی سے وہ ریسرچ کر رہا ہے کہ کون سا مذہب اس وقت ایسا ہے کہ جو اپنی اصلیت اور پوری آب و تاب کے ساتھ باقی ہے، اور اس کے اندر زندگی کے تمام شعبہ جات کی رہنمائی موجود ہے۔ وہ اس کے اوپر اس وقت بڑی تیزی سے تحقیق کر۔ تو ان ساری امثلہ سے کیا بات سامنے آئی کہ جو اللہ نے 1.5 صدی پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے دین الہی کی شکل میں قیامت تک کے لیے ایک ضابط حیات نازل فرما دیا تھا، طریقہ یہ تھا کہ منوہن اس کو قبول کر لیا جاتا، رب کا بھیجا ہوا نظام سمجھ کر اس کو سینے سے لگا لیا جاتا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں، کیوں؟ ہمارے مشاہدات، تجربات، آج وہ غیر مسلم ہو کر بھی منہ پر تھپڑ کھا کر واپس وہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی اصول پر استوار کریں، اسلامی اصول کے اوپر اپنی زندگی کو مرتب کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اپنی زندگی کے کسی بھی گوشے میں ہم یہ کہہ دیں گے کہ جی کیوں، میری تحقیق تو یہ ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، تجربہ تو یہ کہتا ہے، فلاں نے یوں کر لیا، فلاں نے یوں کر لیا، کچھ بھی نہیں ہے، سب فضولیات ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کو پسند کیا ہے، ایک زندگی کو محفوظ سمجھا ہے، ایک زندگی کو مفید سمجھا ہے، اور ایک زندگی کو اگر اللہ تعالیٰ نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، تو وہ پہلی ہستی کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس پر بات ختم ہو جاتی ہے بھائی۔ کن کی زندگی کو اللہ نے محبت سے دیکھا، کن کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے محبت سے دیکھا، کن کے چہرے کی قسمیں کھائیں، والضحیٰ کن کی چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا کن کی قسمیں ہیں، لعمرک کس کی قسم ہے؟ میرے محترم دوستو، بس اللہ تعالیٰ انسان کو جنت سے نکال کر بھیج رہے ہیں۔ ہمارا گھر کون سا ہے؟ دنیا گھر نہیں ہے، جنت سے نکالا، ہم نے دوبارہ کہاں جانا ہے؟ بچہ کہتا ہے نا میں گم ہو گیا ہوں، میں نے گھر جانا ہے، روتا ہے نا، میں نے گھر جانا ہے، مجھے گھر لے چلو۔ اور بھائی ہم بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ہم نے گھر جانا ہے، اور گھر جانے کا راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر گئے ہیں کہ تمہیں سب کو جنت سے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں بھٹکتے نہ پھرنا، میں ایک راستہ بتا کر جا رہا ہوں، اس پر چلنا، یہ گھر کا راستہ ہے، اس پر رہو گے گھر آ جاؤ گے، میں وہاں جا رہا ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ہم کیوں دائیں بائیں جاتے ہیں؟ ہم ایسی زندگیوں کی طرف کیوں جھانکتے ہیں جس کو اللہ نے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، جس کے اوپر سنت کی مہر نہیں ہے؟ انسان دیکھیں، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، لیکن انسان کو کوئی آئیڈیل تو چاہیے، کوئی نمونہ تو چاہیے، کوئی میر کارواں تو چاہیے جس کے پیچھے چلیں۔
وہ میر کارواں کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آئیڈیل اور نمونہ وہ ہیں، ہمارے آئیڈیل وہ ہیں، ہمارے آئیڈیل دوسرے تیسرے نہیں۔ اس لیے متکبر آدمی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ اور تکبر کی ایک تعریف مسلم شریف کی روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے کہ حق کو رد کر دینا، میں نہیں مانتا، یہ بھی ایک تکبر کی قسم ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اتنی تو شکر ہے مسلمانوں کے اندر ایمان باقی ہے، اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ زبان سے کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، لیکن کیا عمل سے بھی ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ کیا عمل سے بھی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، یا ہمارا عمل ہماری زبان کی نفی کر رہا ہے، زبان کا انکار کر رہا ہے؟ زبان کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور عمل ایسا کچھ بھی نہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ نفاق ہے؟ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی آئے، اے اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب ان سے کہو لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم نے ظاہری طور پر تابعداری قبول کر لی، ہم آپ لوگوں کے ماتحت آتے ہیں، ایمان نہیں لائے۔ ایمان اس کو تھوڑی کہتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جائیں جب اللہ کے دربار میں، اللہ پوچھے کیا کر کے آئے، جی ہم ایمان لائے تھے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما دے جھوٹ بولتے ہو، یہ اتباع نہیں ہوتی، یہ زبانی دعوے ہوتے ہیں، یہ ظاہری تابعداری بھی تمہارے اندر تو موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم تکبر سے بچیں۔ ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف تو تکبر کی معروف ہے نا، کہ دوسرے کو معمولی سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، لیکن ایک تعریف وہ ہے جس کے اوپر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ حق کو حق جاننے کے باوجود رد کر دینا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر فرمایا ہے۔ اور متکبر آدمی حق ہدایت سے محروم رہتا ہے، اور جنت میں داخلے کے لیے پہلی شرط ہدایت ہے۔ اور جو شیطان راندہ درگاہ ہوا، اس کی وجہ قرآن نے استکبرا یہ اس کی وجہ ذکر کیا ہے کہ وہ متکبر تھا۔ تو جب شیطان اور عبادت کے اندر اس قدر زیادہ آگے بڑھنے والا کہ فرشتوں کا سردار قرار پایا، وہ تکبر کی وجہ سے اللہ کے دربار سے محروم ہوا اور ہمیشہ کے لیے ملعون ہوا، تو کیا ہماری کوئی رشتہ داری ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اس لیے اس نقطے کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور زمانے کے حالات کو دیکھیں، اور ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں کہ ہم یہاں آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور ہم نے جانا تبھی ہے جب وہ بلائے گا۔ نہ اس سے پہلے کوئی آ سکتا ہے، نہ اس سے بلانے سے پہلے کوئی جا سکتا ہے، لیکن جس نے بھیجا ہے اور جو بلائے گا اس نے کسی وجہ سے بھیجا ہے، فضول میں اس نے بھی نہیں بھیجا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو بیکار میں بھیجا ہے، تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اگر آپ کسی کے یہاں ملازم بنتے ہیں، وہ کہتا ہے جی 20,000 50,000 آپ کی تنخواہ، اس آفس میں آدمی نے بیٹھنا ہے، تو آپ پوچھو گے نا میں نے کرنا کیا ہے؟ تو جو آپ کو 20,000 30,000 دے گا تو وہ آپ کی ذمہ داریاں بتاتا ہے یا نہیں بتاتا؟ تو اس رب نے آپ کو زندگی دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں اولاد دی ہے، ہمیں روپیہ پیسہ دیا، ہمیں ملکیتیں دی ہیں، اس رب نے پوچھنا نہیں ہے؟ اس رب نے کوئی ذمہ داریاں نہیں دی؟ اس لیے ہم آخرت والے بن کر جئیں، آخرت والے بن کر جئیں، اور اس زندگی کو قیمتی سمجھیں، رب کی امانت سمجھیں، اور رب کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔